علم کے بارے میں ایک اور مسئلہ بھی ہمارے ہاں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دینی علم اور دنیائی علم. اسلام کے اندر دینی اور دنیائی علم کی کوئی تفریق نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے ہماری غلامی کے دور کی یادگار ہے. انگریزوں نے کیا ہے، انہوں نے چونکہ وحی سے، آسمانی کتابوں سے بغاوت کر دی تھی، مذہب کو افیون سمجھتے تھے، اور انسان کو، انسان کی عقل و دانش کو، انسان کی نفس کو ہی اپنے لیے معبود تصور کر لیا تھا. اس لیے انہوں نے دینی اور دنیائی علم کی تقسیم کی. اسلام میں سے کوئی تقسیم، علم علم ہے، علم علم ہے، اور علم ایک بہت بڑا عطیہ خداوندی ہے، گفٹ ہے اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے، گفٹ ہے. اس میں کوئی دنیائی اور کوئی دینی تفریق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، خالص دنیائی علم جس کو کہتے ہیں، تمام انبیاء جو تھے وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی آتی تھی، لیکن اس وحی کے ساتھ جس کو آج کل دنیائی علم کہا جاتا ہے اس میں بھی وہ ایکسپرٹ تھے. مفسرین اور محققین اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کھیتی باڑی کا علم آدم علیہ السلام سے انسانیت نے سیکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی کے علم کے ایکسپرٹ تھے، اور انہوں نے پہلی بڑی کشتی بنائی، اتنی بڑی کشتی کہ جس میں انسان بھی اور جس میں تمام جانداروں کے جوڑے بھی اس کے اندر آ گئے. یہ جو دنیا کے اوپر حکومت کرتی ہے طاقتیں، یہ نیوی پاور سے، اس نیوی پاور کی بنیاد یا اس نیوی پاور کا علم تو اللہ کے ایک پیغمبر نے انسانیت کو دیا ہے. یہ جو میٹلرجی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ماہر تھے. پہلا زرع اور لوہے سے اوزار اور ہتھیار بنانے کا یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے، انہوں نے بڑے بڑی بٹیاں، فرنسز بنائیں. یہ جو میٹلرجی ہے یہ آج کل بہت بڑا علم ہے. اس میٹلرجی کا علم جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام، بجٹ سازی کا، میتھمیٹکس کا، حساب و کتاب اس کے اندازوں کا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ جب انہوں نے عزیز مصر سے کہا کہ میرے حوالے کیے جائے چابیاں، خزانے میرے حوالے کیے جائے، میں بجٹ سازی کروں گا. قحط کا، ان ایکسپیکٹڈ، ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز کا، اس کو اپنے منصوبے کا حصہ بنانا اور اس کا تدارک کرنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انسانیت نے سیکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دراصل علم کی اسلام کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ دنیائی علم ہے یا دینی علم ہے. ہر مسلمان کے پاس قرآن و سنت کا علم لازمی ہے. اس کے بغیر تو ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر تو اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر تو رب کی عرفان نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، رب کے راستوں کا علم نہیں ہے. اس کے بغیر تو ہم حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتے. وہ تو ہے ہی، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ تمام علوم جس کے ذریعے سے انسانیت کو خیر پہنچتا ہے، جس کے ذریعے سے امت کو استحکام ملتا ہے، جس کے ذریعے سے امت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، وہ تمام علوم بھی اللہ کے نزدیک لازم ہیں، اور وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے علوم ہیں، اور اللہ ہی کے انبیاء کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچے. اس لیے یہ جو ہمارا تصور ہے دینی علوم کا، دنیائی علوم کا، یہ درست نہیں ہے. ہمارے نظام تعلیم اس طرح کے دریا کے دو کنارے نہیں ہونے چاہیے. دریا کے دو کنارے کبھی آپس میں نہیں ملتے، ایک کنارہ دوسرا کنارہ. اسی طرح دینی علوم کا اور دنیائی علوم کا یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہماری یونیورسٹی کے اندر قرآن و سنت کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، اور ہماری یونیورسٹی سے فارغ التحصیل لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم حاصل ہونا چاہیے. اور ہماری دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے لوگوں کو جو اس وقت تہذیبی ارتقاء ہے، تمدنی ارتقاء ہے، اس سے آگاہی ہونی چاہیے. جدید بین الاقوامی زبانیں اور جدید جو کنٹمپریری ٹولز ہیں اس کے اوپر واقفیت، اور جو معیشت کے نئے نئے ایک دنیائیں سامنے آ گئی ہیں. ظاہر ان ساری جو کنٹمپریری نالج ہے یا کنٹمپریری ٹولز ہیں، اس کے اوپر ان کی گرفت ہوگی تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں. اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں اسلام کے نقطہ نظر سے اس پہ کمنٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ کمنٹ تو میں اس وقت کروں گا، فتویٰ تو میں اس وقت دے سکوں گا جب میں اس چیز کو مکمل طور پر جانتا ہوں، اور پھر قرآن سنت کی روشنی میں اس کا میں ایک احاطہ کر سکتا ہوں.